الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ امن والوں نے بنیادی طور پہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور مرکزی نعمت وہ تین ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہے محمد الرسول اللہ، اور تیسرے ہے بیت اللہ۔ یہ نعمتیں کب پتہ چلے گی؟ یہ نعمت ہے جب اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے کہ کتاب اللہ کیسا کلام ہے، اور اللہ نے اس کی کتنی اہمیت بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت بیان کی۔ کیونکہ کتاب اللہ آج ہم قرآن کریم کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ الفاظ صرف پڑھ لیا، تلاوت کر دیا، بس اس کے آگے اس کا کوئی اور مقصد نہیں، نہ ہم اس کے تاثیر سے واقف ہے، نہ اس کے معانی سے واقف ہے، نہ اس کے فوائد سے واقف ہے، نہ اس کے تقاضوں سے واقف ہے کہ قرآن کیا تقاضا کر رہا ہے ہم سے، قرآن کے معانی اور مطالب، منشأ خداوندی کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، فضیلت کیا ہے اس کی۔ جس دن ہمیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے گا، قرآن اتنا اہم ترین کلام ہے، کتاب اللہ اتنا اہم ترین ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم دنیا کی کسی بڑی سی بڑی نعمت کو اس کے مقابلے میں بڑی سمجھے گے۔ اس کائنات میں اگر قسم کھا کر کہا جائے اس وقت سب سے بڑی نعمت کوئی ہے، وہ ہے کتاب اللہ، تو ہماری قسم جھوٹی نہیں ہوگی، کیونکہ کتاب اللہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے اندر سے نکل کر آیا۔ اس کے معانی اور مطالب جب سمجھ میں آتے تو اس کی تاثیرات کا علم ہوتا کہ کیسی تاثیرات کا حامل ہے قرآن۔ بڑے بڑے دہشت گرد، بڑے بڑے دہریہ اور بڑے بڑے فسادی اور بڑے بڑے چور اور ڈاکو اور بڑے بڑے کفر کے علم بردار جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سر بھن کے رہ جاتے ہیں، جب سمجھ میں آتا قرآن کیا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ مصر کے علاقے میں لے کے قریش ملکوں کے بادشاہ نے لگایا تھا، سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، سارے مذاہب والے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے اور دیگر مذاہب والے تھے، سب نے اپنے اپنے کتاب سے اپنے اپنے کلام سے جو ہے اس مجلس کا افتتاح کیا، شروع کیا۔ جب قاری عبد الباسط کی باری آئی، قریش ملک کے بادشاہ نے کہا کہ قاری صاحب آپ کلام الہی سے اس مجلس کا افتتاح کرو۔ قاری عبد الباسط جب قرآن کریم پڑھنے لگے، اس مجلس میں بڑے بڑے دہریے تھے اور اسلام دشمن تھے جنہیں قرآن سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، مگر جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعد میں ان کو قریش ملک کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تم نے قرآن کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، پھر تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ کہنے لگے اس کی تاثیر ہی بڑی عجیب نظر آتی ہے، یہ جب قرآن تم پڑھ رہے تھے، تمہارے قاری صاحب پڑھ رہے تھے،
بلا سخت ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے اور ہمارا دل کانپ رہا تھا. کہنے لگا ہاں یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن کریم کا ہے. اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اتار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی خشیت، اس کے ہیبت سے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ممبر پر رکھا ہوا ہے، رحال میں رکھا ہوا ہے، سپاہی پر 20 قرآن رکھے ہوئے تھے، سپاہی کو کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن تو کہہ رہا پہاڑوں پر ڈال دیے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو سپاہی پہ 20 قرآن میں کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا. ایک ہے الفاظ اور ایک اس کی حقیقت اور معنویت. یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے یہ الفاظ کی شکل میں جو ہمارا آپ سمجھ سکتے، اس کی اصلیت، اس کی معنویت، اس کی حقیقت دیکھا جائے تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، فرشتوں کے سامنے جب اللہ کلام سناتے تو فرشتے ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ کلام الہی. بعد میں جبرائیل کو ہوش میں لاتے تھے اللہ. پھر جبرائیل سے فرشتے پوچھتے تھے کیا کہا؟ کہا اللہ نے رب سچ کہا جو بھی کہا. پھر وہ جبرائیل کلام الہی لے کر سرکار پر آئے. سرکار جیسی طاقتور عظیم شخصیت جب قرآن کریم کا جب 5 آیتیں آپ پر اتاری گئی، جبرائیل کی طاقت تھوڑی تھی، وہ قرآن کی طاقت تھی جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفاحت طاری ہو گئی. اور آپ فرماتے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی. ظاہری جبرائیل دبا رہے تھے، کھینچ رہے تھے، مگر حقیقت وہ کلام کی ہیبت تھی جو ذات خداوندی کا کلام. اسی وجہ سے روایت میں آتا قیامت دن اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کرے گا اور قرآن کی ایک آیت کے بارے میں کہے گا اس کو اٹھا کے لاؤ. وہ ایسے ہیبت ناک اور بڑے بڑے طاقتور فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں آتا ان کی پھونک سے قیامت قائم ہو جائے گی، صرف پھونک مارنے سے. ایسے ہیبت ناک فرشتے حاملہ نے عرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا 8 فرشتے جن کے کان کے لو سے کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال گھوڑے کی مسافت، گھوڑے کی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کے برابر ہے. اتنی مسافت والے، اتنے لمبے چوڑے، لہیم شہیم طاقتور وزنی فرشتے جن کے کاندھوں پر اللہ نے عرش الہی کو رکھا، وہ فرشتے جب قرآن کریم کی آیت کو اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا نہیں سکیں گے. یا اللہ ہم سے اٹھا نہیں. ہم نے اس کلام کو سمجھا نہیں. کیا جس دن اسے معنی سمجھ میں آئیں گے. بڑے بڑے دہریوں نے اسلام کو قبول کیا. ولید جو ہے، ولید ابن عاصم بہت بڑے شاعر تھے. عرب کے اندر مجمع جمتا تھا، ان سے کہتے تھے کچھ اشعار کہو تو لوگ سننے کے لیے تیار بیتاب رہتے تھے. جسے قرآن کریم شروع کیا اور سرکار پر ایمان لائے، اس نے سارے شعر شاعری کو ختم کر دیا. لوگ کہنے لگے شعر سنا، کہنے لگے قرآن سے بڑا اس کائنات میں کوئی کلام ہی نہیں. اور ایسا کلام ہے، ایسی حلاوت، اس کی لذت، اس کی چاشنی، اس کے اندر معرفت خداوند، اس کے اندر جو خزانے علم کے ہے، اس کے اندر جو طاقت اور قوت اور تاثیرات ہے، اس کے اندر جو برکات اور رحمتوں کا نزول ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے جلال کو، اپنے جمال کو، اپنی جنت کو، اپنے جہنم کو، اپنے وعدے کو، اپنے وعید کو، اپنی طاقت کو، اپنے کبریائی کو، اپنے وحدانیت کو، اپنے ربوبیت کو، اپنے شان قہاریت کو بیان کیا. اس کلام کو سمجھو. یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک ایک رکعت میں 7 پارے پڑھتے تھے قرآن کریم. قرآن پورا بھی نازل نہیں ہوا. ابھی سرکار حضرت فاطمہ سے فرماتے فاطمہ ہر سال جبرائیل میرے پاس آ کے دور قرآن کا کرتے ہیں، مگر اس سال 2 مرتبہ دور کیا. ایسا لگتا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں. حالانکہ قرآن مکمل بھی نہیں ہوتا اس وقت. قرآن تو 23 سال کے بعد میں مکمل ہوا، مگر آپ فرما رہے ہر سال جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اور ہر سال مجھے قرآن کا دور سناتے ہیں. کیا مطلب اس؟ وہ سرکار کی شخصیت ہے جس نے آپ نے اٹھایا اور آپ نے برداشت کیا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضیلت کو بیان فرمایا اور فرمایا دیکھو جنہوں نے قرآن کریم کے حاملہ نے قرآن کو، جس نے قرآن کریم کو اٹھایا اس کا اکرام کیا، اس نے میرا اکرام کیا، جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. پھر ایک دوسری حدیث نے فرمایا جس نے حافظ قرآن سے دشمنی کی اس نے مجھ سے کی، جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کئی انعامات بتائے کہ ماہر قرآن کریم جو قرآن کریم سب سے اچھا پڑھنے والا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت دن مقربین فرشتے کے ساتھ ہوگا، جو سردار فرشتے کہلاتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا. اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ قرآن میں تمہارے پاس لے کر آیا وہ ویران گھر ہے، برباد گھر ہے وہ دل کہ جس دل میں کلام الہی کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو. رسول اللہ نے فرمایا
اس وجہ سے صحابہ کی عمریں بڑی بڑی ہو گئی تھی، مگر قرآن سیکھنے کے لیے بچوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو جنت کی خوشخبری سرکار نے دیا، بڑے مالدار تھے، مگر عبداللہ بن عباس جو چھوٹے سے بچے تھے ان کے پاس جا کے قرآن کی تصحیح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس ان سے حدیث سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ تقریباً صحابہ حافظ قرآن، ایک موقع پر 70 صحابہ حافظ قرآن تھے جن کو شہید کیا گیا۔ سرکار نے اسی موقع پر غصہ کیا تھا بہت بڑا، اور غالباً اسی وقت قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم دیا تھا آپ نے، تباہی اور بربادی کی بددعائیں کی تھی آپ نے کہ 70 حافظ شہید ہوئے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی طاقت کو، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی برکات کو سمجھو، زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکو تھے پہلے، اور قرآن کی ایک آیت نے بدل کے رکھ دیا، قرآن کو سمجھا تھا کیا قرآن کہہ رہا ہے۔ چوری کرنے کے لیے نکلے، ایک گھر میں داخل ہو گئے، وہاں قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، ماحول تھا، رات میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، چھوٹا بڑا امیر غریب پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا مالدار ہر قسم کا آدمی دیہاتی شہری قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا۔ ایسا ماحول اس دنیا میں آیا تھا، وہ سونے کی حروف سے لکھنے کا زمانہ تھا، جس زمانے میں ہر آدمی قرآن کریم پڑھتا تھا۔ حال میں تک ہمارے بادشاہ قرآن پڑھتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک سوانح لکھا ہے، مولانا الیاس نبوی بھٹکلی نے، سلطان ٹیپو شہید جو شیر میسور کہلا جاتا، 18 سال تک میسور پر حکومت کی آپ نے، تہجد میں بغیر قرآن کریم پڑھے ہوئے اپنے کام کی افتتاح نہیں کرتے تھے، اور پوری زندگی میں کوئی بھی تہجد قضا نہیں بھی، تہجد کے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور فجر کے بعد پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے اشراق تک، سلطان شہید رحمۃ اللہ۔ اور نماز کے ایسے پابند تھے، ایک علاقے کے اندر مسجد تعمیر کی حضرت نے، سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلان کر دیا اس مسجد میں امامت وہ کرے گا، پہلے نماز اس مسجد میں وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کس سے بولتے ہیں؟ صاحب ترتیب بولتے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک اس کی کوئی نماز چھٹی نہ ہو، اگر چھوٹ گئی ہو، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز چھوٹی ہو تو ظہر کے وقت اس نے قضا کر لی، 5 نمازیں ایک وقت اس کی زندگی میں نہ گئی، اور جو نماز چھوٹی ہے اسی نماز کو دوسری نماز دوسرے ٹائم پر، مطلب دوسرے دن وہ نماز کے ٹائم پر وہ نماز کو قضا کر لیا ہو، اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی میں نماز کبھی ناغہ نہ کی ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ سلطان شہید نے اعلان کر دیا، پورے محفل میں بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، مسجد کا افتتاح ہو رہا، مسجد کا افتتاح ہو رہا، مگر آنے کوئی تیاری نہیں، کون امامت کرے۔ یہ ایسی حالت تھی اس وقت۔ امت مسلمہ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا سرکار کی زندگی میں۔ حال کے زمانے تک ایک کپتال بول کر بہت بڑے غیر مسلم انگریز داں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ایک مسئلے کو دیکھ کر۔ انگریزی میں سب سے پہلے آدمی جس نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا، سب سے پہلے لوگ دوسرے کرتے تھے، مگر مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے انگریزی میں جو ترجمہ کیا کپتان صاحب نے، آج بے شمار لوگ انگریزی قرآن کریم انگریزی میں ترجمہ پڑھ کر اسلام لے آ رہے۔ انہیں کہتے میں نے بڑا عجیب مادہ دیکھا، وہ کیا دیکھا کہ میں عرب کے اندر نوکری کے لیے گیا تھا، میں نے دیکھا چلچلاتی دھوپ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے کے بعد آگے جا کر تھوڑی دور ٹھہرا تھا کہ بڑے میاں ہے، اس سے کچھ مطالبہ کیا، انہیں نہیں دیا تو اٹھا کر مارنے لگے، اس قدر مارے چرواہ کو، مگر وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ مجھے حیرت ہو گئی، کپتال کا حساب کر رہے، ایک کتاب بھی لکھی انہوں نے۔ بہرحال میں وہ نوجوان کا ان کا جھگڑا ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کے پاس ہمدردی کے ناطے سے گیا، اس سے پوچھنے لگا بھائی صاحب کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں تمہارا یہ واقعہ دیکھ کر بے چین ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑی میں تمہارے والد ہے؟ کہنے لگے نہیں والد۔ کون ہے؟ کہا یہ میں نے ان سے قرضہ لیا تھا اور میں قرض ادا نہیں کر رہا اس لیے مار رہا۔ کہنے لگے مارتے ہیں تم جواب بھی نہیں دے رہے۔ کہنے لگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیمات میرے نبی کی یہ ہے کہ جب تم کسی سے قرضہ لو تو وقت پر ادا کر لو، میں ادا نہیں کر سکا، میں مجرم ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق تھا، وہ حق وصول کر رہے تھے اور میں اس کے ادائیگی ٹائم پر دے نہیں سکا، میں مجرم تھا، وہ مار رہے تھے، میرا کام تو میرے نبی کی سنت تھی کہ حق ادا کرنا، میں حق ادا نہیں کر سکا، جب مجرم تھا وہ مجھے اس کی سزا دے رہے تھے، اگر میں پلٹا کے جواب دیتا میں بھی مار دیتا، میرے نبی کی شریعت پر عمل نہیں ہوتا اور میں کیسے محمدی بنتا، اس لیے ان کا حق نہ مار رہے تھے۔ کپتان صاحب کہنے اسی وقت میرے آنکھوں میں آنسو، ایک چرواہ ہے
صدیوں بیت گئی جو دنیا سے جا چکے ایک آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی تعلیمات کا یہ اثر ایک چرواہ کے اندر ہے، تو ان کی ذات شخصیت کیسی ہوگی، ان کی تعلیمات کیسی ہوگی، وہ شخص کیسے ہوگے؟ میں یہ دیکھنے میں سیرت کا مطالعہ کیا، سرکار کی زندگی دیکھا، میرے آنکھوں میں آنسو ہے، میری زندگی نے پلٹا کھایا، اور پھر میں اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ تو یہ ہمارا ماحول اور معاشرہ تھا، قرآن نے زندگی بدل کر رکھ دیا تھا۔ مگر افسوس کی بات کہ جو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، تو ہمیں انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب آتا سمجھنے سے کہ کلام کیا کہہ رہا، ہم سے کیا تقاضا کر رہا، کیا مطالبہ کر رہا۔ قرآن کریم جھوٹ سے منع کر رہا، زنا سے منع کر رہا، شراب سے منع کر رہا، جوے سے منع کر رہا، بے حیائی سے منع کر رہا، فحش سے منع کر رہا۔ یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اس کو سمجھو۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق تلاوت کا تھا، وہ بھی حق ادا ہم سے نہیں ہو رہا، تلاوت کلام الہی ہم سے نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم قرآن کریم کا حق مار رہے۔ ایک پیریڈ ایسا تھا کہ سارے کے سارے معاشرے میں قرآن پڑھتا تھا۔ زبیدہ کے گھر کے اندر، ہارون رشید کے گھر میں 300 حافظہ تھی، 300 حافظہ لڑکیاں، جن کو یہ رکھا گیا تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہ رہے جو قرآن کریم کی تلاوت اس محل میں نہ گونجتی رہے۔ 300 حافظہ کو پیمنٹ اور تنخواہ دی جاتی تھی ہارون رشید کے دربار سے۔ میں ایک دوست سے بزرگوں سے سمجھو، اس کی تلاوت پر آگے آ جاؤ، بڑھو۔ آج دنیا ساری کی ساری کر رہی ہے اپنے اپنے کام، مگر اگر قرآن کریم چھوڑ دیا ہم آگے ترقی نہیں کر سکے۔ اللہ کا کلام ہے جو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، جس دن اگر یہ نعمت سمجھ میں آئے گی، ہیرے جواہرات موتی تخت و سلطنت ساری کے سارے اقتدار اس کے سامنے ہیچ نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کلام الہی وہ ہے۔ اسمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، ڈاکو نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو میرے پاس تھوڑا بہت کھانا تھا، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ دیکھو وفی انفسکم، کہ تمہارا رزق ایک قرآن کریم میں ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمان میں، تم میرے پاس کہاں تلاش کرے۔ ڈاکو کا سردار نے جب قرآن کی آیت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ڈاکو کہنے لگے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا رزق آسمانوں میں، کیسے ڈاکو کو تو قرآن آتا تھا اس لیے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی توبہ کی، وہاں سے ہٹ گئے اور سارے کے سارے ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ میرا ان کا ملاقات بعد میں نہیں ہو سکی۔ کئی زمانے کے بعد میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک بڑے میاں لئیم شیم، داڑھی اور ٹوپی، ہاتھ میں مسواک اور تسبیح ہے، میرے پاس آ کر مصافحہ کرنے لگے اور کہنے لگے اسمعی پہچانتے ہو؟ میں کہا نہیں پہچانتا تھا، وہی تمہارا ڈاکو جس نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے توبہ کرتی، میں آپ توبہ کر کے یہاں تک آیا۔ قرآن ایسا بدل کے رکھ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی گردن لینے جا رہے، طے ہو گیا تھا، مگر حضرت عمر کو بدلا کس نے؟ قرآن کریم نے تو بدلا۔ اپنے بہن کے گھر میں گئے، بہن کو مار پیٹ کیا، قرآن کریم کو دیکھا، ہاتھ لگانے لگے۔ میں کہا خبردار، قرآن کریم کے لیے پہلے پاک صاف ہونا پڑتا ہے۔ کہنے لگے کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل کرو۔ غسل کیا؟ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ پڑھو قرآن۔ قرآن اٹھایا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی چند کہ زندگی بدل گئی۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے چلے تھے اور کہاں سرکار کی غلامی کے لیے تیار ہو گئے اس قرآن کی برکت سے۔ آج ہم سمجھے نہیں اس قرآن کریم کیا ملے گا اس وقت۔ جس نے اس کلام کو سمجھا اور سے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ۔ اس امت میں کلام تھا ایسا، چھوٹا بڑا، امیر پڑھا لکھا غریب، بادشاہ تو قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایک دن ایک علاقے کے اندر، گجرات کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، سلطان محمود بیکرا۔ شب قدر کے موقع پر سارے علماء جمع ہیں، محمود بیکرا بھی سامنے ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ دیکھو قیامت دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ سب نیزے پر سورج ہوگا، لوگ سورج کی تپش سے بلبلا رہے ہوں گے، اللہ قہار جلال میں ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حافظ قرآن ہو گئے اور ان کے خاندان والوں کو حافظ قرآن اس سلسلہ کی دھوپ میں اس تپش کی آگ سے بچا رہے ہوں گے، ان کی سفارش قبول کی جا رہی ہوگی۔ اور ہم نے بیان کیا شب قدر کا موقع تھا، قرآن کا اختتامی وقت تھا، 27ویں کو قرآن ختم ہونے کا معمول تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا ہولناک منظر جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن کچھ لوگ ہو گئے جو خوش و خرم ہو گئے، وہ حافظ قرآن ہو گئے کہ جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ سب نیزے پر سورج کے نیچے نہیں ہو گئے، وہ نور کے موتیوں پر اور نور کے ممبروں پہ عیش کرے ہو گئے۔ اور ایسے 10 خاندان کے لوگوں کو، ایسے 10 خاندان کے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی وہ لے کر آ رہے ہو۔ محمود بیکرا جب یہ بات سن رہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو، سلطنت کا حکمراں کیا کمی تھی بتاؤ۔ قرآن کریم جب سمجھ میں آتا ہے نا
تو دنیا کو ٹھوکر مار کے آگے نکل جاتا ہے۔ محمود بیکرا ایک آہ بڑی، علماء دیکھنے لگے کہ آوا بردش سلامت، کہنے لگے تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، میرے نصیب کہاں ہے، میں دنیا پہ تخت تاج میں بیٹا، ایک دن میں یہ دنیا سے چلا جاؤں گا، قیامت کے ہولناک منظر میں اور سلسلہ کی دھوپ سے مجھے کون بچا سکے گا، نہ میں حافظ ہوں نہ میری نسلوں میں کوئی حافظ ہے۔ خلیل خان بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، محمود بیکرا کے چھوٹے بچے، جب یہ بات سنا تو باپ کی تمنا کو دیکھ لیا۔ وہاں سے مجلس ختم ہو گئی، علماء کو کچھ نوازنا تھا نواز دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد محمود بیکرا نے اپنے بچے کو بلایا، خلیل خان کو، کہنے کہ بڑودہ کی ریاست جو ہے، بڑودہ کا علاقہ وہ تمہارے حوالے، جاؤ وہاں اس کو سنبھالو، جاگیر تمہارے نام ہے۔ خلیل خان نکلے، باپ کی بات ذہن میں تھی کہ مجھے سلسلہ کی آنکھ دھوپ سے کون بچائے گا اور قیامت کے ہولناک منظر سے کون بچائے گا، کوئی بات گونجتی تھی۔ یہاں سے نکلے، بڑودہ گئے، بڑودہ کے سارے جاگیر کا کام اپنے ساتھی کے حوالے کیا اور پڑھنا شروع کیا خلیل خان نے، اور رات دن ایک کر دیا، رات دن ایک۔ شہزادے رات میں نہیں سونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی، تو وہاں کے جو ساتھی تھے اطراف میں رہنے والے، کچھ فوجی اور کچھ ساتھی ہمدردی کے ناطے کہنے لگے خلیل خان اتنا کیوں محنت اور مجاہدہ کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تکلیف تم برداشت کر سکتے اتنا اٹھاؤ۔ یہ کیا ہے، دن میں بھی تم پڑھ رہے ہیں، رات میں پڑھ رہے ہیں، تمہیں جاگیر کا بھی کچھ پتہ نہیں، اور یہ حالت تمہاری ہے کہ نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے ہیں، اور آنکھیں تمہاری سرخ ہو گئی کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ خلیل خان کا جواب تھا اگر آنکھیں قرآن کریم کی وجہ سے سرخ ہوتی ہے اور آنکھیں چلے جاتی ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے، یہی سرخوری ہوگی میرے لیے۔ خلیل خان شہزادے کی بات ہے، شہزادوں کے سینے میں یہ بات ہوتی۔ بہرحال رمضان سے پہلے خلیل خان نے پورا قرآن مکمل کر دیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ حافظ قرآن ہونے کے بعد جب بڑودہ سے واپس آئے گجرات کے علاقے کے اندر، محمود بیکرا کہنے لگے بھائی میری مسجد میں کون تراویح پڑھائے گا؟ خلیل خان آتے بڑے کہ ابا جان اگر اجازت دو تو میں پڑھاؤں گا۔ کہنے لگے تم کیسے پڑھا سکو گے؟ کہنے لگے میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے تمہیں مزمانی یاد ہے؟ کہاں الحمدللہ میں نے پورا قرآن حفظ کیا، پورا قرآن۔ باپ کی خوشی کی انتہا رہی، باپ نے آگے بڑھایا، 10 دن میں 3 مرتبہ قرآن کریم سنایا۔ 27 کی پھر وہی منظر قائمہ، علماء بیٹھے ہوئے، خلیل خان ہے اور یہاں محمود بیکرا ہے۔ محمود بیکرا کہنے لگے میرے بیٹے نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس کے انعام کے طور پہ دینے کو میرے پاس کچھ نہیں، انہوں مجھے اور میری پشتوں کو، میرے آبا و اجداد کو اور میرے خاندان کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کیا۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کوئی اور نہیں کر سکتا، میرے بیٹے نے کیا ہے، اب اس کے لیے میرے پاس انعام دینے کچھ نہیں۔ اٹھے، اپنے تخت پہ سے اٹھایا، اپنے بچے کو بٹھایا اور پورے گجرات کے اندر دعوت کا اعلان عام کیا۔ عام دعوت تھی، گجرات والوں کا کہنا ہے ایسی دعوت کبھی دیکھنی نہیں، اتنے قسم کے کھانے اور ایسا دسترخوان سجایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد محمود کا کہنا ہے کہ میں نے اتنا کرنے کے بعد بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے والے، قرآن کریم کی اہمیت، اس کی عزت، اس کی فضیلت کو سمجھنے والے کو تخت پہ حوالے کر دیا، اس کے بعد بھی کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حوالے کیا، کہ میں اتنا بڑا کام کیا۔ ہر ماں باپ کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ دنیا کے اعتبار سے میرا بنے، آخرت کے اعتبار سے بنا، مگر کیسے؟ اس کی تعلیم و تربیت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اسے سکھائیں گے، اس کا حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ کب مزاج بنتا ہے؟ جب گھر والے کا مزاج دینی بنتا، اولاد کا مزاج دینی بنتا، نہیں تو کہاں سے مزاج دینی بنے گا؟ محمود غزنوی کے باپ محمود غزنوی نے کئی کروڑوں کا ایک بنگلہ بنایا، کئی کروڑوں کا، اپنے باپ کو دعوت دی، سلطان ناصر الدین۔ باپ آئے اندر، دیکھنے کے بعد ایک دم عجیب سے انداز سے نگاہ ڈالی، محمود غزنوی تو بے چین ہوئی کہ باپ نے تعریف بھی نہیں کی میری، اتنا بڑا بنگلہ بنایا میں نے۔ بہرحال تعریف نہیں کرے، اور بنگلے کو دیکھنے کے بعد، سیر کرنے کے بعد باہر نکلے، چہرے پر نہ خوشی کے آثار تھے، نہ خوشی کا کوئی جملہ، مبارکبادی کا کوئی جملہ دیا۔ محمود غزنوی کو بڑا غصہ آیا کہ باپ ہے اور ایسے خشک موری دکھائی انہوں نے۔ باہر نکلنے کے بعد خنجر نکالا سلطان ناصر الدین، اور نکالنے کے بعد محل پہ جب مارا تو محل کے دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ سلطان محمود کو پھر غصہ آ گیا، چھلانگ میں آ گئے، کہنے کا حضور یہ کیا کیا؟ ایک تو آپ نے میری تعریف نہیں کی اور دوسرا اوپر سے اس پر دراڑ ڈال دی۔ کہنے لگے او افسوس، میں نے تربیت تمہاری سے تھوڑی کی تھی، تمہیں اسی لیے بنایا تھا کہ جوانی اور مال اور اپنا وقت ان پتھروں پر ڈال دے جو خنجر برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہاری تربیت اس لیے نہیں کی تھی بیٹا۔ سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ریاست بھوپال ہے، بھوپال رکھنا، بھوپال ایک ریاست تھی اس زمانے میں، اور جمال الدین منشی نام کے ایک وزیر تھے۔
یہ ہماری تاریخ بتا رہا ہوں، اس لیے تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ ہم سبق لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، بنانے کا موقع مل جائے۔ جمال الدین جو تھے وہاں کے وزیر تھے، بھوپال جب آئے تو وزارت مل گئی، اور عالم بھی دین تھے، عالم بھی تھے، اوپر وزیر ہے اور عالم ہے پلس میں، اور حافظ قرآن بھی۔ اور آج کا پیریڈ دیکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں حافظ قرآن بنا کہ امامت اس کرنا پڑے گا، حافظ قرآن بنا تو مدرسے کو سنبھلنا پڑے گا۔ نہیں میرے بھائی، حافظ قرآن اس لیے بنانا ہے، اللہ کا کلام جو اس کائنات میں سب سے اہم ترین نعمت ہے، وہ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے معصوموں کے، ہماری نسلوں کے، ہمارے سینے میں محفوظ رہے، تاکہ قیامت دن ہم ان کی برکت سے نجات پا سکیں۔ ورنہ کیا بول سکیں گے، اتنا بڑا ہیرا اور جوہر ہمارے پاس سامنے، اس کی قدر نہیں کر سکی۔ ریاست کے جمال الدین صاحب مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، وزیر بھی تھے، اور ایک رئیسہ سے شادی کر دی، وہ ریاست کو سنبھالنے والی تھی، اور ہوتا یہ تھا ریاست کو سنبھالنے میں بغیر برقعے کے آنا پڑتا تھا کچھ فیصلے دینے کے لیے۔ ایک دن مسجد کے اندر نماز کو امام کو دیر ہو گئی، اب وزیر صاحب نماز پڑھانے کو آگے بڑھ، یہ حال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، انگریز دور کے پیریڈ سے پہلے کی حالت۔ یہ کب ہوتا؟ جب ماحول دینی بنتا، گھر والوں کا مزاج دینی بنتا، اولاد کتنے بھی اونچے مقام پر چلے جائے اس مقام پہ رہ کے بھی دیندار رہتی، حافظ قرآن عالم دین لیتی، وزارت کا منصب معمولی منصب تھا، پورا بھوپال میں چلتی جن کی، پورے بھوپال میں۔ مگر رئیسہ تھی جس سے شادی کی تھی، وہ بے پردہ آ کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اب یہ جناب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، پیچھے سے مولوی مسافر آدمی تھا، اس نے دیکھا پیچھے تو کالا پتا، اور اسے آپ پیچھے ہٹو کے دیکھیں کیا بات ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ کہنے لگے تم یہاں کا نماز پڑھا ہے، تم اپنی بیوی کو روکو، بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں حق نہیں امامت کرنے کا۔ حالانکہ مسئلہ الگ ہے، مگر وہ مولوی کی بھی داد دینے پڑے گی، اچھا ان کی بھی داد دینا پڑے گی۔ آج کا سیٹ آدمی کو اگر ہم اس کے خلاف بول دے، مثال کے طور پہ آج کا وہ مفتی کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے جو وہ لے کے پھر رہا سنا کو، اگر اس کو ہم نے بول دیا میاں غلط حرکت کر رہا، پتا نہیں وہ نوجوان کتنے خلاف ہو گئے، دیندار کتنے خلاف ہوگا، کتنا خلاف ہوگا۔ اب یہاں وزیر ہے، عالم ہے، نماز پڑھانے کے مسلح پر آ کر کھڑے گئے، امامت کے لیے اللہ اکبر بول رہا ہے، پیچھے سے ایک آدمی نے کالر پکڑ کے پیچھے ہٹو، تمہارا حق نہیں، تمہاری بیوی تو بے پردگی کر رہی ہے اور سب کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے، ہر فیصلے دیتی ہے، تمہیں حق نہیں اس بات کا۔ کیا کرتے تھے تم؟ نے اشارہ کرتے لے جاؤ بازو میں، اس کو وہیں کھپا دو، لے کر آؤ مت، میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ جیسے آج کا ماحول چل رہا نا، کس کو حق بول دیا تو ان کو لگتا برداشت نہیں ہوتا، مگر وہ اللہ کے بندے پیچھے ہٹے، اب نماز پڑھانا کون وزیر صاحب کی موجودگی میں، کس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ مولوی صاحب ذرا من سے نہیں تھے بیچارے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھا رہا اور وزیر تو پڑھا ہی نہیں سکتا، انہوں آگے بڑھے اللہ اکبر، اور وزیر صاحب ایسی کڑوا کھٹ پہ کر نماز پیچھے پڑی پوری، اور پڑھنے کے بعد سیدھا محل میں داخل ہوئے، اور ریاست کی جو رئیسہ تھی ان کی بیوی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور سارا مجمع کچھ بتا رہی تھی، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، جیسے ان کے مسئلے ہوتے۔ وہاں جا کر علیہ نے کہا آج سے اگر تم نے پردہ نہیں پہنا، برقع نہیں پہنا اور بغیر برقعے کے اس محل میں آئی تو یاد رکھو میں نے تمہیں 3 طلاق دے دیا، کہ تم نے شریعت کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے مجھے مسجد کے اندر سننا پڑا، اور وہ سچ کہا جس نے بھی کہا۔ یہ ریاست کے بھوپال کا، اور رئیسہ نے جب دیکھی کہ میرے شوہر محترم اتنے جلال میں کہنے کے برداشت کرو، میں آج سے پردہ برقع کرتے ہوں بغیر برقعے کے میں مجلس میں نہیں آؤں گی۔ پھر برقعے کے ساتھ آنے کے بعد فیصلے دینا شروع کی، مگر دنیا کو بتایا حق بات سننے کے لیے ہم کوئی چاہے کوئی بھی کس کو بھی آدمی ہو، ہم اگر وہ حق بولتا ہے تو اس کو سننے کے لیے تیار ہے، چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ یہی جمال الدین صاحب جن کے نام پر وزیر ہے، ایک جگہ محفل تھی، بچے کی عادت کا مسئلہ تھا، سوری بھوپال کو بلایا تھا، کھانے کی دعوت چڑھی، دھمکی آ گیا، کہنے جمال صاحب ادھر آئیے، وزیر صاحب آگے کہنے کیا بات ہے بھائی، کہنے کہ میں مسلمان ہوتا بولنا چاہتا ہوں، کہنے اچھا مسلمان ہوتا ہے، میں بھائی اپنا کام کرو، میں اس کو مسلمان بناتا ہوں۔ فوراً ایک آدمی کو بلایا تھا، اس کو لے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور میرا خاص سے لباس ہے وزارت کو اس کو پہناؤ۔ اور لوگ نیچے سے اوپر دیکھنے گیا، وزیر ہے یار بھنگی ہمارے ساتھ رہے گا، کیا کھائے گا، کیا وزیر صاحب نے کہا گھبراؤ، یہ مسلمان ہوگا، سب سے پاک صاف ہوگا، اسلام لے آیا، تمہارے ساتھ کھانا ضروری نہیں، تمہارے نصیب کہاں ہے ایسے کہ تمہارے ساتھ کھائے، اب میرے نصیب اچھے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔
یہ دینداری جب آتی ہے نا، یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ایک نظام اپنے پاس قائم کیا گیا کہ جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو حافظ قرآن کیسے بنایا جائے، اور آگے چل کے اللہ نے چاہا تو عالمیت کے کچھ ایسے مسائل کہ جو ضروری ہے زندگی گزارنے کے، وہ مسائل بھی سکھائے جائیں گے۔ تو اس میں اس طریقے ترتیب پہ کام کیا گیا کہ جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں، مگر جو ٹائم ان کا خالی ہے اس ٹائم کو یہاں لیا جائے گا۔ ایک نشست یہاں شروع کی جائے گی فجر کے بعد سے لے کر 9 بجے تک، ان بچوں کے لیے جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حافظ بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ بہت بہترین موقع ہے ان ماں باپ کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ہماری دنیا بنائے، دین حافظ بن کر ہماری آخرت بنائے، کے لیے گولڈن موقع ہے۔ اس کے لیے فیس بھی زیادہ نہیں رکھی گئی، وہ نامنل رکھی گئی صرف پابندی کرنے کے لیے۔ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر فیس نہیں رکھی جائے تو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، اس کے اوپر فیس رکھی گئی ہے 200 روپے۔ تو بہرحال جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے تو ان کے لیے گولڈن موقع ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر ٹائم ملتا ہے، بعض بچے ایسے کہ جن کو صبح سے تعلیم اسکول کا اور ٹیوشن کا مسئلہ ہے، ان کے لیے الگ سے ٹائم رکھا جائے گا۔ اگر ایک کلاس بنتی ہے تو جیسے عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک اور ظہر کے بعد کیسا رکھا جائے گا، اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ یہ قدم منورہ مسجد میں ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے تو اس میں ایڈمیشن ہمارے حافظ مسعود صاحب بھی ہے، میں بھی ہے، ویسے کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 1 تاریخ سے اسکول کی شروعات، مطلب کلاس کی شروعات ہو جائے گی، ایڈمیشن شروع ہوگا۔ اس میں کچھ ضوابط اور روابط ہے، کچھ باتیں ہیں، کیونکہ حافظ بننا آسان کام نہیں ہے۔ مگر بعض علاقوں میں ہم نے دیکھے ویپولا کے اندر جو بچے MBBS کر رہے ہیں وہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، حالانکہ ان کی پڑھائی 12 14 گھنٹے اسکول کی ہوتی، مگر 2 3 گھنٹے جب پڑھتے ہیں وہ تو 2 سال میں کوئی 1 سال میں کوئی 3 سال میں کوئی 4 سال میں حافظ بنا۔ ابھی کی نشست ان کے 48 49 بچے ہیں جو حافظ قرآن بنے ہیں MBBS کرنے والے، اور کئی لڑکیاں حافظ قرآن بنی۔ ایک لڑکی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو 28 پارہ ایک دن میں اس نے پورا مکمل حفظ قرآن یاد کیا، حفظ کیا 28 پارہ۔ تو آج بھی امت مسلمہ کے بچوں کے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت موجود ہے۔ اس صلاحیت کو بیکار کرنے کے بجائے اس کو باور کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اور ایک موقع بھی ہے گولڈن۔ اس لیے جو حضرات یہ چاہتے ہیں وہ کانٹیکٹ کریں۔ اللہ عمل کے ساتھ نصیب فرما۔ واخر دعوانا